اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استادہ ہم سب ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو استادہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سورۃ النبا ہم لوگ نے آیت نمبر 13 تک آلموسٹ پوری طرح سے سمجھ لیا تھا۔ چلیں آج آگے پڑھیں گے، تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا۔ شروع کی کچھ آیت میں اس طرح سے سوال تھا کہ قیامت کی عظمت یا وہ بہت عظیم دن ہے، بڑا دن ہے، اس چیز کے لحاظ سے ایک سوال ٹائپ سے آیت شروع ہوئی تھی کہ کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں، اور پھر خود ہی نیکسٹ آیت میں جواب آیا تھا کہ بڑی خبر کے بارے میں۔ بڑی خبر کو قرآن یا توحید یا یہ بھی تفسیر میں بیان کیا گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں اختلاف تھا ان کا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سب کی چیز کے بارے میں بھی ان کا اختلاف تھا۔ تو اس بڑی چیز کے بارے میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپس میں ان کا اختلاف تھا۔ پھر بیان ہوا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ایسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا، یا پتہ نہیں سچ ہے نہیں سچ ہے، جس کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے اپنی بے مثال قدرت اور بہترین جو ہم سب کی ضرورتیں ہیں کہ اتنے، اسی لیے اور پلانٹس ہیں، اسی لیے انسان کو دوسرے پلانٹس تک پہنچانے اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو انسان نہیں پہنچتا۔ جہاں اللہ کی مرضی ہوئی، جو اللہ نے چاہا ہے وہ انسان نے کر لیا، چاند تک پہنچ گیا، دوسرے پلانٹس تک پہنچ گیا۔ تو وہاں جا کر بھی دیکھ لیں کہ جس طرح سے یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ دنیا کی زمین کو اللہ نے تابع کرا ہوا ہے انسانوں کے، تو وہ ہمارے رہنے لائق ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو میخے دار بنا دیا تاکہ زمین ہماری ہلے نہیں، ہمیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیں ذرا بھی آپس میں اگر کسی کے جوڑے میں کوئی بیسٹ فرینڈ ہو آپ کا، کوئی بھی جس طرح سے جوڑے میں خاص شوہر اور بیوی کا آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی فرینڈ ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں ہم لوگوں کو، تو جن سے ہمارے دل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑا بھی ناراض ہو جائے تو اچھا کھاتے پیتے یا کچھ بھی چل رہا ہو گھر سکون نہیں رہتا پھر۔ تو جب تک وہ اس کو منا نہ لیں یا جب تک ہم جو چیز صحیح نہ کر لیں، تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں جوڑوں میں بنایا ہوا ہے۔ پھر ہمارے لیے نیند کو بنایا، ہمارے لیے نیند پوری ہو اس کے لیے رات کو لباس بنا دیا، یعنی کہ ہم اپنے
اور بھی جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ ہر ایک کو نہ پتہ چلے، تو موسٹلی رات کا وقت جو ہے وہ اسی لیے اس کو ڈھانپ لینے والا یا لباس بتایا ہے، کپڑا بتایا ہے، اور دن کو معاش یعنی روزی کمانے کا وقت بتایا گیا۔ تو ان چیزوں کو بدلنے سے جسمانی بھی بہت سی تکلیفیں آتی ہیں، دماغ بھی سکون میں نہیں رہتا۔ تو اللہ توفیق دے کے ہم ان چیزوں کو عام سمجھتے ہیں کہ دن میں تو نیند پوری کر لیتے ہیں اور لائف ایسی چل رہی ہوتی ہے۔ آج دیکھیں، آج بچے جو ہیں وہ ہمارے بڑے جو تھے وہ ان کو ہم لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے ماشاءاللہ دادی نانی بن جانے کے بعد بھی وہ اتنا ایکٹیو ہویا کرتے تھے اور سب اپنے کام خود کرنا وغیرہ۔ پھر ہم لوگوں کی ایک لائف تھی کہ اب جو آگے کی جنریشن، آگے کے بچے ہیں، وہ بھی ماؤں کے گھروں میں ہی چکرا رہے ہیں، بھوک نہیں لگتی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ تو جنریشن کی ایک ویکنس جو ہے وہ نظر آتی چلی جا رہی ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، موبائل کا اتنا یوز ہونا کوئی بات نہیں، رات میں اگر اتنی لیٹ سونا کوئی بات نہیں۔ بات ہے جو اللہ نے اصول بنا دیے ہیں وہی بہترین اصول ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی تھوڑا بھی جائے گا تو وہ ضرور نقصان ہی اٹھائے گا، چاہے سلو میں ہی ہو، دکھ نہ رہا ہو انسان کو، لیکن غور کیا جائے یہ تکلیف جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے آسمان بنایا، اس میں سورج ہے، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، اتنا خوبصورت رات ہوتی ہے۔ تو اور بھی کیا کیا پروٹیکشن ہے اس آسمان سے جو کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے 7 مضبوط آسمان بنائے، پھر روشن چمکدار سورج کو اس میں بنایا جو کہ سبھی کا زندگیوں کا بیس مانا جاتا ہے، کہ اگر دن نہ نکلتا، سورج نہ ہوتا تو دن ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کبھی آپ دیکھیں رات میں اگر نیند نہ آ رہی ہو تو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی سے صبح ہو جائے اور جلدی سے سب اٹھ جائیں، سب کام شروع ہو جائے، تو پھر کچھ دل لگے، تب سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اندھیرا ہے وغیرہ۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے سورج بنایا۔ آج ورڈ ٹو ورڈ لکھیں آپ لوگ، اور انزلنا، نزول نازل سے ہے، انزلنا نازل کر، نازل ہونا کوئی چیز کا نزول جو ہے وہ اوپر سے نیچے اترنے کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بھی یہاں لفٹ جب اوپر اور نیچے جا رہی ہوتی ہے تو ان لوگ عرب سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نازلین، آپ لوگ نیچے جا رہے ہیں یا طالعین یا اوپر آ رہے ہیں؟ تو عام یہ ورڈ ہے، اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا، من مانے سے معصرات، گھنے بادل، معصرات کا لکھیں، آپ کے پاس ورڈ ٹو ورڈ کھول لیتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر ایگزیکٹ ورڈز کیا لکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ پہلے آ جانے سے آپ لوگ لکھ لیتے ہوں گے، نہیں اگر لکھا ہوا ہے تو نازیات ہے یہاں پر دیکھ رہی، نبا کب بھی اس سے اوپر ہے؟ یہ ہے نازیات کا کچھ مس تھا جو نیچے بھیجا گیا، اوکے۔ ابھی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نبا کا یہ والے میں ہونا چاہیے، نہیں اس کے بھی نیچے وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، یہاں سے شروع ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، معصرات، بارش کے بادلوں، گھنے بادل کو بھی کہا جاتا ہے معصرات، یا ایسے بادل، آپ دیکھیں عام بادل بھی آتے ہیں جو برستے نہیں ہیں، وہ بادل کا نام عربی میں کچھ اور ہے، لیکن معصرات کون سے بادل ہیں؟ وہ بادل جو بارش برساتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارش کے بادل،
گھنے بادل، جو بھی آپ یہ لکھیں تو زیادہ بہتر، بارش کے بادل. ماں مانے پانی، سجاجہ خوب برسنے والا. اور ہم نے نازل کیا، تو جو شروع سے چل رہا تھا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، ہم نے پہاڑ ایسے، اور دن رات، آسمان چاند، آسمان سورج، اتنی ساری بات ہو گئی. نیند اور دن کا وقت کام کا ذریعہ بنایا وغیرہ. اس کے بعد بادل، پانی بھی زندگی کا ایک سب سے ضروری حصہ ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں میں پانی کو بھیجا اور ہم تک پہنچایا، اور بادلوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. اچھا آپ دیکھیں، کبھی ہم لوگ کہیں جائیں، تھوڑا بہت زیادہ لوگ ہوں اور پانی لے کے جانا ہو ساتھ میں، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا سا پانی لے کے ہم لوگ نکلیں، اٹھانے میں کافی بھاری ہوتا ہے، 5 لیٹر اور ایسا والا کوئی پکڑ لے تو اتنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وہی 5 لیٹر 5 آدمی کو بھی پورا دن جو ہے وہ، اگر چلے کہ کہیں پکنک پہ گئے ہیں. بچے ادھر ادھر کھیل کے آ رہے ہیں، بار بار گرمی ہو رہی ہے، پانی پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، وہ اتنا ذرا سا پانی لگتا ہے. پھر دیکھیں اور احساس ہوتا ہے کہ زندگی بھر سے اتنی بار پانی پیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ارینج کیا ہوا ہے ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے ارینج کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ابھی ایک چھوٹی بوٹل بیگ میں رکھ کے جاؤ تو ایسا لگتا ہے تو بہت چھوٹی ہے، ابھی کار میں ہی ختم ہو جائے گی، ایسا لگتا ہے کتنا ایک سا پانی اٹھا کے جاؤ. لیکن الحمدللہ ہر چیز جہاں رہ رہے ہیں وہاں مہیا ہے. کوئی چیز ہمیں اپنے باندھ کے نہیں رکھنی ہے، کوئی چیز. اور تھوڑا پانی اگر آپ پائپ سے ڈالیں تو دیکھیں کتنی دیر تک ایسا پانی ڈالنا پڑتا ہے، اور بارش ہوتی ہے تو 1 سیکنڈ میں سب کچھ بھیگ جاتا ہے. سبحان اللہ، دیکھنے کو چھوٹی چھوٹی بوندیں ہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا بہترین قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انہیں نے ایسے خوب برسنے والا پانی ہم سب تک بھیجا. لنخرجا، لی مانے لیے، نخرجا تاکہ ہم باہر نکالیں. نون جو ہے ہم کے لیے ہے. لنخرج، پانی کیوں ہوا بھیجا اللہ نے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالیں. خرجا نکالنا سے ہے، بھی اس سے، اس پانی سے، حبا، حبا اناج کو کہتے ہیں. نبات، جو پیڑ ہوتے ہیں، پیڑ پودے، اس کو کہتے ہیں، پودے ہی لکھا ہوا ہے، ویجیٹیشن. تو جو گرینس ہیں وہ، اور یعنی کہ دانے والا جو ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے، دالیں ہیں، گیہوں ہیں، یہ سب بھی نکالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہری سبزیاں اور یہ چھوٹے پودے، یہ سب بھی. تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں. اور جنات، جنت مانے گارڈن ہوتا ہے، جنات گارڈنز اس کی جمع ہے. الفافا، لطف علام فافا سے بنا ہوا ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں گھنے. تو اور گھنے باغات، یہ اناج اور سبزہ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھل پھول سب چیزوں کے گھنے باغات پانی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالے. الحمدللہ. پھر دیکھیں اب بات اس طرف آگئی. بے شک یوم فصل کان میقاتا، یوم یعنی دن، الفصل فیصلے سے بنا ہوا ہے. فیصلے کا دن، کانا مانے ہے میقاتا. میقات کبھی آپ نے سنی ہو کہ عمرہ وغیرہ حج پہ آتے تو کہتے ہیں میقات ہے یہاں پر وغیرہ. تو وہ ایکچولی اپوائنٹڈ ٹائم
وقت سے ریلیٹڈ، جگہ سے بھی ریلیٹڈ، اس طرح سے آتا ہے. تو یہاں پر یوم الفصل میقات یعنی مقرر جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ طے شدہ وقت اللہ نے قیامت کا دن جو ہے وہ پہلے سے مقرر کر دیا ہے کہ کب کب آنے والی ہے، جس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پاس ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، اپوائنٹڈ ٹائم پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے وقت مقرر کر دیا ہے اور وہ آ کر رہے گا. یوم کس دن ہوگا یہ سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بتانے کے بعد پھر سے قیامت کے اس سے شروع کیا تھا کہ اختلاف کر رہے ہیں لوگ، اور ہم جیسے لوگ بھی اتنا زیادہ عمل نہیں شروع کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ وقت آ کر رہنے والا ہے، جلدی ہی آنے والا ہے. تو ہم نے کتنا اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہے. آج ہی والی حدیث کے اوپر تھوڑا سا لیکچر وغیرہ کچھ تھا، وہ سن رہے تھے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر ہم صرف فرض نمازیں پڑھیں تو گناہ گار ہوں گے، سنت وغیرہ نہ پڑھیں. تو اس کے اوپر شیخ یہ والی حدیث بتا رہے تھے کہ ایک گاؤں کا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھ رہا تھا کہ اگر میں اتنا اتنا کرتا ہوں فرض یہ وہ، تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے اور کیا فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرض تو اتنا ہی ہے، اس کے اوپر کرو گے تو وہ اس سے زیادہ ہوگا، ورنہ کمی نہیں ہے، فرض اتنا ہی ہے. تو شیخ اس کو ایکسپلین نہیں کر رہے تھے کہ اس کا ایمان، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا آدمی تو یہ جنتی ہوگا. تو اور کون سے گناہ ہم ایسے کر رہے ہیں جو اوپر سے نمازوں میں کوتاہیاں اگر جو ہوتی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنا دل لگا کے ہر وقت کی ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. کبھی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مہمان آ گئے ہیں، کبھی جلدی والا ہے، کبھی بچوں کو کام ہے، کبھی کچھ ہے، اور کبھی اپنی ہی نفس کی وجہ سے جو ہے دل نہیں لگ رہا ہے تو بس نماز پڑھ لی. ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسی نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی اس کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ نمازیں جو ہیں جو ایکسٹرا نمازیں ہوں گی وہ چاہیے ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 10 روپے چاہیے، 10 لاکھ روپے چاہیے، تو بے شک ہے کوئی کہے گا کہ بھئی 10 لاکھ دے دیں. جب اللہ نے وضو کر کے انسان کھڑا ہی ہے اور سنتیں اتنا زیادہ لیولز بتائے گئے ہیں، تو جنت میں ڈاؤن لیول کے بجائے آپ ہائی لیول حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کمی کو پورا کرنے والی ہوں گی یہ نمازیں. تو اللہ توفیق دے کے سب اس بات کو سمجھا جائے کہ ہمیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب اللہ نے اتنا سب کچھ بنا دیا تو قیامت کا دن بھی جلدی ہی آنے والا ہے اور جلدی ہی ہمیں حساب دینا ہوگا. تو ہم اپنا آگے کا جو ہے وہ جمع کر کے رکھیں. اور دنیا کے معاملے میں تو بڑے محتاط رہتے ہیں ہم سب کہ نہیں بڑھاپے میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، پراپرٹی کی ضرورت پڑے گی، بچوں کی ضرورت پڑے گی، تو بہت اچھے سے بنا کے رکھتے ہیں ایک ایک پل، ایک ایک وقت جو ہے وہ جاب میں اس میں اس میں کر کے کہ بھئی ہمیں آگے کام آئے گا. یا اچھے سے پڑھواتے ہیں بچوں کو، پڑھتے ہیں کہ بھئی آگے ہمیں جاب کرنی ہے، اگر جاب نہیں ملے گی تو دنیا کیسے کٹے گی، اگر اللہ کی رضا نہیں ملے گی تو آخرت کیسے کٹے گی. اس کے اوپر بہت کم ہی دھیان دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہمارے ایمانوں کی کمی اور قیامت پر ایمان کی کمی، ہر پلرز پہ جو ہے وہ پھر بیس جو ہے وہ ہلتا ڈگمگاتا دکھتا ہے. تو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے عمل سے کر کے سچے اپنے آپ کو ثابت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. آمین. پھر اس دن کیا ہوگا؟ یوم ینفخ، یوم دن ینفخ، نفخہ پھونکنے کو کہتے ہیں، نفخ. تو عالم دا اردو کا بھی آسان ہے بلو، تو معلوم ہے ہم سب کو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. پھونک ماری جائے گی فی میں السور، سور
سور میں فا سو تأتون اتا سے ہے تأتون یأتون یا تأتون نأتون، یہ سب الگ الگ اس سے چینج ہوتا ہے. اگر آتو ہوتا ہے تو حمزہ میں اپنے لیے، میں کے لیے بات ہو رہی ہے، تا تم کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے عطا کرنے سے. تم سب آ جاؤ گے، اس طرح کی میننگ پھر ہمارے پاس نکل رہی اردو میں. چلے آؤ گے، تأتون، سو تم سب چلے آؤ گے. افواجا فوج سے ریلیٹڈ ہے. افواجا گروپ گروپ میں، فوج در فوج. تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ فوجیں کون سی ہوں گی. ایک تو انسان جس برائی کو یا جن کے ساتھ اپنی زندگیاں کاٹ رہا ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دوسرا یہ جن کی مشابہتیں اختیار کری ہوئی ہیں، یعنی جن کے جیسی شکلیں بنا کے رکھی ہیں ہم نے. بڑا پسند آتا ہے ویسٹرن ڈریسز پہننا، بڑا پسند آتا ہے کہ ایسے رہیں، کھلے ان لوگ جیسے رہ رہے ہیں. باہر ذرا بھی تھوڑا بہت اگر ہے تو ان کی کاپی کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسے بال، رہنا اٹھنا. ابھی تو کافی لوگوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ سلام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے ہمارے گھروں کو، آمین یا رب. ورنہ تھوڑا کچھ زیادہ اچھی جاب پر اور کچھ ایسے پوسٹ پر اگر چلے گئے ہیں تو وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں. ان کے جیسا ہی، دوسروں کے جیسا ہی ہائے ہیلو یہ بولنا شروع کر چکے ہیں. تو ہر انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ وہ جس نے جس کی مشابہت کی ہوگی. ان کی بھی حدیث سے موجود ہے. اس کے علاوہ اپنی اپنی امت کے ساتھ آئیں گے سارے نبی بھی. صحیح. تو اس طرح سے، اور اس کا بھی ذکر ہے کہ اپنا اپنا سیپریٹ ہوگا سب کا. تو کہاں جانا ہے، کیسے ہونا ہے، پھر یہ گروپ کب بنیں گے، کب جو ہے وہ جمع ہونا ہوگا. اور اگر ہم نے اپنے نبی کی پیروی نہیں، ایسے نہیں ہے کہ بس کسی بھی گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے وہاں نبی کی امت میں کھڑے ہوں گے. نہیں، جو واقعی فالوورز ہی کھڑے ہوں گے نا، تو جو فالو کر رہے ہیں ان کو ہی وہاں پر. ورنہ پھر کہاں بھٹکتے پھریں گے، کس کے جھنڈے کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے جو کہ آگے پھر کام شروع ہوگا. تو اللہ توفیق کے سنتوں کو کرنے والا بنائے. آمین یا رب. فوج در فوج لکھیں، جس دن کی سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے. جعلہ کے معنی ہم لوگ نے دیکھے تھے، تفسیر دیکھے. جعلہ کے معنی کتنی میننگ میں آ رہے تھے. ہو جانا، بدل جانا، کر دینا، پیدا کرنا. ان ساری چیزوں میں ایک چیز کو دوسری چیز میں پیدا کر، ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کر دینا، یہ بھی جعلہ کی میننگ کا ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں. تو انہوں نے ماشاءاللہ آیات دے دے کے اور کیا کیا یوز آیا ہے وہ دیا ہے. بعد میں واللہ اعلم بھی لکھا ہوا ہے. چلیے آیت نمبر 14. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. ٹرانسلیشن، اور ہم نے بھرے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا. پھر ایکسپلینیشن، المعصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہو. دیکھیں تھوڑا تھوڑا فرق ہونے سے کتنا ماشاءاللہ الگ الگ نام کے ساتھ ڈفرینٹ آ رہا ہے نا. ایسے بادل جن کا پانی ابھی برسا نہ ہو، جیسے
المرأة معتسرہ، اس عورت کو کہتے ہیں المرأة مانے عورت، اور معتسرہ معسرات سے ہی بنا ہوا ورڈ دکھ رہا ہے، جس کا پیریڈ قریب ہو، جس کی ڈیٹ آنے والی ہو، اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ سجاجہ کثرت سے بہنے والا پانی، یعنی تھوڑا تھوڑا پانی اس طرح کا نہیں برسایا کہ بھئی بس اتنا ہی ایک گلاس کی ضرورت تھی اور انسان کو اتنا اتنا ہو گیا، بہت زیادہ کیا اللہ نے، بہت سارا پانی برسایا الحمدللہ۔ لنخرج به حبا ونباتا، لی مانے لیے، اوکے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں۔ حبہ دانا، وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جیسے گیہوں، چاول، جو، مکئی وغیرہ، اور نباتات سبزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں، تو سبزیاں ہم اسٹور نہیں کر پاتے ہیں سالوں، تو یہ الگ الگ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ سبزیاں، نبات اور اناج، دانے والا جو کھانا ہے۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات اگائے۔ الفافا شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے باغ۔ الفافا جو گھنے بتایا گیا ہے، اس کا کیا بتایا گیا، اتنے اس طرح سے گھنے باغ کی پیڑ جو کی شاخیں جو اتنی زیادہ ہوں کہ ایک پیڑ سے دوسرا پیڑ ملا ہوا ہو، جو ملا جا رہا ہوں۔ کبھی آپ کا موقع ہو، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جی ہاں، ہم لوگ ہمارا تو دیکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا باغ تھا کسی کا، اور اتنے اونچے، اور کون سے آم کے ہی پیڑ تھے اس میں، لیکن کوئی الگ اس کے تھے، اتنے گھنے تھے کہ زمین میں بالکل بھی دھوپ کی کوئی وہ نہیں آ رہی تھی، اوپر جا کے پیڑ آلموسٹ ایک دوسرے کو کور کر لے رہے تھے، اور پوری طرح سے چھائی تھی نیچے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھنے گھنے باغات بنائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ اولین و آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن، اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا گیا ہے، اس دن جمع کرنے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلے کا دن کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ جمع ہونا، یہ سب یہی مقصد ہی ہے کہ کیا کر کے لائیں دکھایا جائے گا۔ اگر ہمیں ذرا بھی پتہ چل جائے کہ ہمیں کوئی ہم رف ورک کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے ہی بس اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں پتہ چل جائے نہیں یہ نوٹس ہمیں پریزنٹ کرنا ہے، دکھانا ہے، آفس میں لوگوں کے آگے رکھنا ہے، اسکول میں دکھانا ہے، ٹیچر کو بتانا ہے، پھر ہمارا طریقہ کیسا ہو جاتا ہے؟ بہت احتیاط سے ہم اس کی ایک ایک چیز بناتے ہیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، صاف ہو، اچھا ہو، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے اعمال بھی اللہ کے آگے رکھے جائیں گے، اللہ کی شان کی کوئی مثال ہی نہیں۔ کہیں بھی اگر ہمیں جانا ہو تو چھوٹا موٹا گفٹ یا ریپر بیگ میں اس کو اچھے سے دھیان بار بار دیکھتے ہیں کہ صحیح بیگ ہے، کہیں سے کوئی پھٹا خراب تو نہیں ہے، پرانا تو نہیں ہے، اور سامان صحیح رکھا ہے، لے جا کے وہاں دکھانا ہے، دینا ہے۔
تو فیصلے کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا اور ایک ایک کو وہاں کھڑے ہو کے کرنا ہے، تو کتنا احتیاط سے ہمیں اپنے اعمال جو ہے صبح شام کے اذکار پڑھ لینا چاہیے، پھر جو بھی زبان خالی ہو تو اس وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے، ہر برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش ہی مین چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگی۔ کسی کے پاس اتنا وقت ہے وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے، کسی کے پاس ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جیسا وقت ہو، اپنے آپ کو ہم لوگ زیادہ ہی وقت دے رہے ہیں بچوں کو، گھر کو، اور سوچتے ہیں کہ اتنا حکم ملا ہے، غلط ہے۔ اتنا وقت دینا یا ایک ایک بس اب کپڑا بھی ہم ہی پہنائیں گے، چپل بھی ہم ہی پہنائیں گے، بچی اتنی بڑی ہوگی نہیں گودی میں ہی بیٹھے گی، اب یہ ہونا ہے وہ ہونا، یہ چیز بھی سختی ہے یا حد سے بڑھ کر ہے۔ سبھی چیزوں میں بیلنس لا کے حد سے جس میں بڑھنا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، اس میں تو ہم لوگ خوب آرام سے کوتاہیاں کرتے ہیں کہ ارے اتنے میں ہو جائے گا، رزق کا وعدہ ہے، بچے پالنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ، تربیت کرنی ہے ضرور کرنی ہے، لیکن وہ بھی حد میں ہے، ساری چیزیں حد میں ہیں، وہ ہم لوگ کر کر کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں کہ نہیں اتنی محنت کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہاں محنت سے ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دینا ہے اب خود بخود ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے پڑ کے شیطان جو ایک چکر چلا کے لے کے آتا ہے کہ نہیں تم تو بس بچے پالو، تمہاری تو فجر بھی معاف ہے، تو چھوٹی بچی ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہو کوئی بات نہیں، فجر بھی معاف ہے تمہاری، کہاں سے معاف ہے؟ تو یہ چیزیں بھی چیک کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی جائز کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں کتنا انوالو ہے۔ اللہ توفیق دے بیلنس بنانے کی ہم سبھی کو آمین۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا مقرر وقت ہے، آیت نمبر 17 میں ہو گیا ہے، اوکے۔ 18 یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلی آؤ گے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی، یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کر باہر آ جائیں گے۔ پہلے میں تو ہم سبھی کو معلوم ہے نا کہ سب تباہ ہونا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر جب دوسری بار پھونکا جائے گا تب انسان زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا شروع ہوگا۔ نبی السلام اکرم علیکم صلی اللہ علیہ وبرکاتہ۔ وسلم، وعلیکم استاد السلام۔ آپ نے جو فجر کی جو بات کری اس سے مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا آپ سے کہ جیسے اگر الارم ہم لگاتے ہیں فجر کا، اگر وہ ہمارا مس ہو جائے تو کون سا پہلا وقت ہے جس میں ہمیں فجر کی نماز جلد ادا کرنی چاہیے؟ ہر چھوٹی ہوئی نماز کا یہی طریقہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو ہوش آئے یا جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ ارے میری نماز چلی جا رہی ہے یا چلی گئی، جس وقت جی، آپ کو پتہ چلے اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ اچھا۔ انسان بے ہوش تھا یا انسان سو رہا تھا، ہاں، لیکن جان بوجھ کر سوتا رہا اور الارم نہیں لگایا یا غفلت میں آ کے مطلب کسی وجہ سے اگر چھوٹ جائے وہ بات اور ہوتی ہے۔ جان بوجھ ہوں، کر چھوٹی ہوئی نماز کا کوئی وہ نہیں آیا ہے سوائے یہ کہ اللہ سے خوب معافیاں مانگی جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میری کل کی چھوٹ گئی تھی تو آج پڑھ لے بس، ورنہ بہت لمبی اگر جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی ہے تو پھر اس کا جی کوئی کفایہ نہیں ہے۔ تو جی اسی وقت اور اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، جیسے جی کہ ذرا مکروہ وقت تھوڑی ہی دیر کا رہتا ہے نا، سورج نکلتے وقت کا جی، تھوڑا اس سا ہے، وقت جوان وقت 12 بجے کا تھوڑا سا رہتا ہے جو وہ جی، بس مغرب سے پہلے ہے، ان کو چھوڑ کے باقی آپ پڑھ سکتے اچھا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فجر ظہر کے ساتھ پہلے قضا پڑھ کے پھر ظہر پڑھ لیتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں لوگ، ایسا ہی ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں اکثر۔ یہ بہتر ہے کہ اس کو الگ ہی رکھا جائے تاکہ پھر ہمیں عادت بھی ہو، اور طریقہ جی بھی یہی ہے کہ جب آنکھ کھلے اور آپ کو پتہ چلے فجر چھوٹ گئی تو فوراً پڑھے۔ جی جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ
آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے تمام انسان کھیتی کی طرح اگ اٹھیں گے. انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، یعنی گل جائے گی، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے. آخری سرے کے جو سرین کے پاس ہے. ریڑھ کی ہڈی کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے، یا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر جب قبر کھودی جاتی ہے تو اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے چیز، اگر بہت سب پورا گل چکا ہو. تو خیر بتایا گیا ہے کہ سب چیز گل کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ بچا رہتا ہے. وہ بیج کی طرح کام کرے گا، اور اس سے جب بارش ہوگی اسی سے انسان جو ہے وہ دوبارہ بن جائے گا. اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی. اگر کسی کا نہیں بھی ہے وہ پارٹ، یا کتنا چھوٹا ہے، کہاں ہے سیو کیا ہوا اللہ نے، تب بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. کوئی جل گیا، کوئی کسی جانور نے کھا لیا تھا انسان کو، کچھ بھی اگر ایسا ہو گیا ہو، ہر ایک ہی زندہ ہو جائے گا. اور خاص طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے یہ چیز ختم نہیں ہوتی. ایت نمبر 26 تک ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، السلام علیکم میم. 20 تک ہے، 20 آیت نمبر. 20 ہی تک ہے. اوکے چلو. وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت، افتح، اور فتح سے بھی آتا ہے ورڈ جو کہ جیتنا ہے. جب کوئی چیز جیت لیتے ہیں تو اس کا وہ ہمارے لیے کھل جاتی ہے، اس چیز سے بھی آتا ہے. لیکن مفتاح بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. مفتاح مانے چابی ہوتا ہے، کھولنے کی چیز، جو سب کھولنے سے ریلیٹڈ ہے. فتحت، یہ فتحہ ہے، اور اس میں تا جو ہے وہ کھل جائے گی لکھا ہوا ہے، مؤنث کے لیے لگا ہوا ہے. اور کھول دیے جائیں گے السماء، آسمان، آسمان کھول دیا جائے گا. سو کانت، وہ ہو جائے گا. ابوابا، ڈورس والا. ابواب باب سے مطلب بنا ہوا ہے، گیٹس، تو دروازے، باب کی جمع ابوابا. جب آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے اس میں بہت سارے دروازے بن جائیں گے. اس طرح سے آسمان کھول دیا جائے گا. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے. اور سیرا، سیرا سیر سے بنا ہوا ہے. سیر ویسے رات کے باہر نہیں، سحر کہتے ہیں اسے، اور سیر بھی آتا ہے. گھومنے کو بھی کہتے ہیں ہم لوگ سیر. صحیح، تو چلنے سے مطلب ہے. سیرت پھر سے تا مؤنث بنا ہوا ہے، اور چلائے جائیں گے. الجبال، پہاڑ، تو کانت ہو جائیں گے وہ سرابا. سراب یعنی بہتا ہوا، بکھرا ہوا، اس طرح کا. دور سے تو کچھ لگے گا لیکن کچھ نہیں ہوگا، دھند ہوگی، اس طرح کا ہو جائے گا سراب. اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے. سراب دیکھیں نیچے لکھا نظر کا دھوکا.
اور چلائے جائیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے، تو وہ ہو جائیں گے ایک سراب، نظر کا دھوکا، کیونکہ وہ اڑتی ہوئی دھند اور کیا کیا سب اس طرح کے ہو جائیں گے، تو دیکھنے میں تو کچھ لگے گا دور سے لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسی کنڈیشن ہو جائے گی۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے دروازوں سے۔ وجاء یومئذ بجہنم وجیء یومئذ، یہ ساری جو آیت ہے کہ آئیں گے صفحہ پورا اس طرح سے، تو یہ سب سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کے طرح ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں پر انہوں نے پھر الگ الگ وہ بتایا ہے کہ پہاڑ کا کیا 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 بیان ہوا ہے اور کس کس طرح سے کنڈیشنز اس کی الگ 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 بدلتی جائے گی۔ شرابہ وہ چلتی ریت، وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے، پہاڑ بھی شراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیزیں بن کر رہ جائیں گے اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ وہ الگ الگ کنڈیشنز جو آئیں گی اس کے ساتھ سے وہ ایسا دکھیں گے، پھر وہ بھی نہیں دکھیں گے۔ بعض کہتے ہیں قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع و تطبیق کے صورت یہ ہے، یعنی کہ اس کو جمع کر کے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو نکالا گیا وہ یہ، انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فدکتن دکتم واحدہ، فدکتا دکتم واحدہ، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پہلے ٹکڑے ہوئے پھر اور باریک ہو کے کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے، وہ گرد و غبار ہو جائیں گے۔ پھر بست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تب وہ پرگندہ غبار جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہی غبار جیسا جو نظر آئے گا وہی پارٹ ہے کہ وسیرت الجبال فکانت سرابا، کہ بالکل ایسا ہو جائیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ ان کو اڑا دیا جائے گا، تنسفہا ربی نسفا، میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی لا شیء، کوئی چیز نہیں رہے گی، جیسا کہ مذکورہ آیات میں یہ لاسٹ ہے جو بالکل بھی سراب نہیں ہوتا ہے کہ ایسا لگے گا کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں سراب۔ تو جب ایسے ہو جائیں گے تو یہ لاسٹ ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کا ایک پتھر اگر انسان کے سر پہ پڑ جائے تو ختم ہو جاتا ہے انسان۔ تو انسانوں کی کیا ویلیو ہے، یا ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، جب پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان جہنم کانت مرصادا،
ابھی ٹائم رہتا ہے، ہم لوگ تھوڑا آگے دیکھ لیتے ہیں، 10 منٹ اور ورڈ ٹو ورڈ لکھ لیں. بے شک جہنم کانت ہے، مرصاد گھات لگانے کو کہتے ہیں، تاک میں گھات لگائے بیٹھی ہے جہنم، تاک میں ہے. یہ اور بھی ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا نا کہ جب فرشتے لے کے آئیں گے تو وہ اس طرح کی ہو رہی ہوگی کہ بس چھوٹ جائے کسی طرح اور انسانوں کے اوپر سوار ہو جائے اور اپنے اندر داخل کر لے، جیسے کہ جنگلی جانور کے بس چھوٹ جائے تو کھا لے کسی طرح، وہ والا حشر دکھ رہا ہوگا. تو جہنم میں جا کے جہنم بس ایک ایسی بنی ہوئی ہے اور بے جان چیز ہے، ایک ایک چار دیواری ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. خود جہنم جو ہے وہ مجرموں کی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے مل جائے کوئی اللہ کا نافرمان اور پھر میں اسے مزہ چکھاؤں. تو یہ اتنے تھوڑے سے فرشتے وہاں پر ہوں گے اور 19 اس طرح کا نمبر ہے، بس 19 فرشتے. اس کے اوپر بھی لوگ مذاق کافر بنا رہے تھے کہ ایک پہلوان نے کہا 5 کو تو میں ہی دیکھ لوں گا، تھوڑے سے تم لوگ سنبھال لینا. پھر ہم لوگ وہاں پر بھی اگر جہنم بھی چلے گئے تو وہاں بھی ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اپنا رہ لیں گے، ان فرشتوں کو مار کے رہیں گے. تو یہ کوئی کمرہ یا گھر جہنم صرف اس طرح کا نہیں ہے، وہ گھات لگائے بیٹھی ہے. بے شک دوزخ طاق میں ہے. گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دے. جہنم کے داروغہ بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھے. تو فرشتے بھی اسی طرح کے ہیں. لوگ الٹی سیدھی بیان بتا رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتہ آیا اور اس کو ترس آ گیا اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں بالکل، تو اللہ کے نافرمانوں پر بالکل ترس نہیں کھانے والے. تو جہنم بھی اور جہنم کے دروغہ بھی گھات لگائے بیٹھے. اور گھات لگانا ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ یعنی کہ دشمن انتظار میں ایسی جگہ چھپ کے بیٹھے کہ یہاں سے پکڑوں گا تو یہ بچ نہیں پائے گا، ورنہ تو دشمن جب ہے تو وہ سامنے آ کے لے لے، پکڑ لے، مار لے. اس کو گھات لگا کے بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ گھات وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ ویٹ کرتا ہے بیٹھ کے کہ اب جب یہ پھنسے گا اس جال میں تو بچ نہیں پائے گا، یہاں سے اسے پکڑ لیں گے. جہاں سے اسے امید ہوتی ہے وہ ایسی جگہ جا کے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جہنم کا گھات لگانا جب ہم پھنس جائیں گے تو وہ بڑا مشکل ہوگا پھر وہاں سے نکلنا. ہمیں ایسی جگہوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے، اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، ہمارے والدین سبھی کو اور سب مسلمانوں کو، آمین یا رب. للطاغین مآبا، لی میں نے لیا، طاغین طغیان سے ہے، تغو یہ سب جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے سب وہی میننگ. للطاغین کس کے لیے گھات لگا بیٹھی ہے؟ لی میں نے لیا طاغین حد سے بڑے ہوئے لوگوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے. جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے اور سرکش لوگوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے. مآبا ٹھکانہ. جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی ہے کہ حد سے جو بھی بڑھ گئے ہیں
ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گی کہ وہیں وہ رہیں گے ہمیشہ۔ تو بہت سی چیزوں میں اللہ نہ کرے ہم بھی حدوں کو پار کیے ہوئے اللہ نے یہ حدیں بتا دی ہیں، لیکن ہمیں دنیا کے حساب سے بھی تو چلنا ہے، ہمیں تو یہ بھی تو کرنا ہے، ہمیں وہ بھی تو، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ان حدوں کو پار کر کے اور الٹے سیدھے ریزن بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم بے پردہ ہیں، اس وجہ سے ہم ایسی شادیاں مناتے ہیں، اس وجہ سے ہم ایسی پارٹیز کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وغیرہ۔ اگر اسٹریٹ سیدھی بات کی جائے نا، تو بالکل بالکل بیکار ایکسکیوزز یا بیکار ہوتی ہے، جس کو اگر ایک عام انسان دھیان لگا کے خود جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی اگر اس کے اوپر غور کرے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کس بکواس میں ہم پھنسے تھے اور کیوں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، یہ کیسی چال تھی شیطان کی جس میں ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند کہتے ہیں اور ہم پھنسے ہوئے تھے، اور ابھی اگر بیٹھ کے جواب مانگا جائے تو کوئی اس میں جواب نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ لابسین کہتے ہیں لمبی مدت تک رہنا، لابسین وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے، فیہا اس میں احقابا چلیں لکھیے، لابسین لمبی مدت تک رہیں گے، فیہا اس میں احقابا، احقابہ معنی بھی لمبی مدت ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لمبی مدت تک رہیں گے، فیہا اس میں مدتوں تک، تو اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، مدتوں تک یعنی کئی مدتیں گزر جائیں گی اور پھر باہر آ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، مدتوں تک پڑے رہنا یعنی ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا نہیں، یذوقون ذوق مانے چکھنا ہوتا ہے، ٹیسٹ کرنے کو ذوق کہتے ہیں، جس کے لیے یہاں پر ہم نے المذاق، مذاق بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ آف ادھر ادھر کا ٹیسٹ، یہ وہ تو مذاق لکھا ہوتا ہے۔ شروع میں پڑھ کے ہم لوگ بڑا ہنستے تھے کہ دیکھو مذاق، اس کے اندر مذاق والا کھانا ملے گا، تو پھر ذوق، اور اس سے پھر پتہ چلا ٹیسٹ، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ذوق سے بنا ہوا ورڈ ہے۔ تو یذوقون وہ یا کے لیے آیا اور تھرڈ پرسن، پھر اس کے بعد میں واو نون جمع، وہ سب چکھیں گے، فیہا اس میں برد، ٹھنڈک بھی، نہیں لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک، ٹھنڈک سکون سے مطلب ہے کہ جو سکون والی ٹھنڈک ہوتی ہے، ورنہ برف کا بھی پارٹ ہے جہنم میں جو کہ عذاب کے لیے ہوگا، تو وہ ٹھنڈک جو ہے وہ بھی عذاب والی ٹھنڈک ہوگی، یہ ٹھنڈک ہے جو دلی ٹھنڈک یا اس طرح والا سکون، تو نہ وہ اس میں ٹھنڈک چکھیں گے، ولا شرابہ اور نہ ہی کوئی پینے کی چیزیں۔ آپ دیکھیں کھانا زیادہ اتنا نہیں پریشان کر رہا ہوتا ہے جتنا اگر پیاس لگی ہو، آپ دیکھیں روزہ کھولتے ہی ہمیں فوراً کھانا 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 نہیں چاہیے ہو رہا ہوتا جتنا پانی چاہیے ہو رہا ہوتا ہے، صحیح، یہاں پر دیکھیں پینے کی چیز بھی وہاں پر نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، تو سبحان اللہ پانی کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے دنیا میں،
دوزخ میں پانی نہیں ہے، تو ایسی الٹی سیدھی گندی چیزیں ہیں پی لیں، اللہ سوائے یہ کہ حمیمن، حمیم ہے کھولتا ہوا پانی، جو کہ سیدھا پانی بھی نہیں ہوگا، اگر چلیں کھول بھی رہا ہو پانی لیکن وہ سیدھا پانی جیسا پانی بھی نہیں ہوگا، یعنی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وغساق، غساق، غساق کہتے ہیں پیپ کو، جو چوٹ میں سے گندگی بہتی ہے، دانے چوٹ میں سے کسی بھی طرح کی اگر انسان کے لگی ہو، اس میں سے جو بہنے والی گندگی ہوتی ہے اسے پیپ کہتے ہیں۔ تو پینے کے لیے یہ چیزیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کہ دیا جائے گا پانی تو نہیں ہے وہاں، پھر کیا ہے سوائے گرم کھولتے پانی کے اور بہتی ہوئی پیپ کے۔ یہ کھولتا پانی کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوگی کہ انسان اس کو بھی پینے تیار ہو جائے گا، اور منہ کے قریب ہی لائے گا کہ اتنا کھول رہا ہوگا یہ کہ اس کے منہ جھلس جائے گا، ہونٹ جھلس جائیں گے، جل جائیں گے، اور اس کو وہ پی لے گا تو پیتے ہی اس کا پیٹ پھاڑ دے گا، اور آتے گل کر اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اور پھر وہ مرے گا پھر بھی نہیں، موت تو ختم ہو چکی ہوگی، خالی یہ حشر بنا ہوگا اس کا۔ جزاء وفاقا، جزاء یعنی یہ اس کا جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، وفاقا بالکل صحیح، اسی کے وافق، مناسب، بالکل جو جو کام دنیا میں کر کے گئے ہیں اسی کے مناسب اب یہ سزا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ آپ دیکھیں شرک اللہ کو گالی دینے کے برابر، اور بہت بڑے اللہ کی شان کے برابر جو ہے، جو غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، اگر دنیا میں سزا ملنا شروع ہو جائے تو فوراً ہی ہر ایک کے اوپر بجلیاں گر جائیں اور زندگی چھین لی جائے وغیرہ وغیرہ، ایسا ہو جائے فوراً، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور صبر کرتے ہیں کہ یہ بندہ معافی مانگ لے گا اور سدھر جائے گا اور نیک کام کرنے لگے گا، نہیں سدھرتا ہے تو پھر آخرت میں، اسی لیے لوگ ایسا لگتا ہے اتنی بڑی بڑی سزائیں کیوں ہیں، تھوڑا ہی سا تو ایسا کیا تھا، اتنے زندگی بھر کا جلنا، اور اتنا کہ تھوڑی دیر کا بھی جلنا جو ہے وہ کسی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی دیر کا بھی شرک برداشت کرنا بہت تکلیف دہ، اور گالی دینا اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے جب انسان اللہ کی شان کو وہاں دیکھ سمجھ لے گا تب کہے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ اسی لائق ہوں میں، یہ پرفیکٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ میں نے کمایا ہے اور میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ٹھیک مناسب ہوگا بدلہ اس کا جو اس نے کیا ہوا ہوگا، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم بے شک وہ سب کانو تھے، لا یرجون نہیں، رجوع، رجوع نے پلٹنا، رجوع، یرجون، رجوع مانے امید رکھنا بھی کہتے ہیں، ایکسپیکٹیشن، تو یہاں پر وہ میننگ آ رہی ہے کہ لا یرجون حسابا، کہ وہ سب امید نہیں رکھتے تھے، توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان کو حساب دینا ہے، تو یہی اگر لائف سٹائل ہمارا بھی، ڈرس کھا رہے ہیں، جو بھی کھا پی رہے ہوں، حرام ہے حلال ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اپنے اوپر اس کو لیے میں کہ میں نے کمایا ہے، میں وغیرہ، اگر ایسے ہیں تو ہم کو بھی یہی حساب والی اگر لائف ہے کہ جیسے کہ حساب ہی نہیں دینا ہو، جو مرضی ہے کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ ابھی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ پکڑیں گے ہی نہیں، اگر ایسی لائف ہے تو
یہ پھر ایک پارٹ بتایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جا پھنسے ہیں وہ. ان کی لائف سٹائل ایسے ہی تھی کہ وہ اس طرح رہ رہے تھے کہ جیسے کسی کو جواب نہیں دینا ہے. تو اگر ہم بھی ایسے ہی رہ رہے ہوں، برائیاں کرتے جا رہے ہوں، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور کیا نام دیتے ہیں کہ وہ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کیا، وہ بھی تو ایسی بولتی ہیں، ساری دنیا بھی سود کھا رہی ہے، ساری دنیا بھی تو یہ کر رہی ہے، ساری دنیا بھی تو ایسے ہی چل رہی ہے. جس دن ساری دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس دن کے لیے پھر ہم بھی کہہ دیں کہ ہاں ساری دنیا جہنم جا رہی ہوگی، تو ہم بھی چلے جائیں گے. اس دن کے لیے بھی اگر ہاں کہہ دیں تب تو صحیح ہے کہ بھئی آپ ساری دنیا کو دیکھیں اور انہی کے جیسا کرتے رہیں. وہاں کے لیے تو ہمیں معلوم ہے کہ ساری دنیا جیسا نہیں کرنا ہے. صحیح، ایسی زندگی نہیں گزارنا ہے کہ جیسے ہر پل کا دیکھیں کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں، میں یہ بولنے جا رہی ہوں، میں یہ پہننے جا رہی ہوں، میں اس طرح سے باہر نکلنے جا رہی ہوں. اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی کہ ایسا کیوں کیا ہے، تو اس کا حساب دینا ہوگا. تو کیا ہم جواب دینے کے لیے صحیح آنسرس ہیں میرے پاس؟ اچھا، اللہ کا کوئی شریعت والا مقصد ہے میرا، یا بس ایسے ہی انجوائمنٹ اور ایسے ہی کوئی گناہ کے کام ہے؟ تو ہر چیز کا حساب دینا ہے. یہ اچھا سا ایک لکھ لیں یاد دہانی کے لحاظ سے کہ ہمیں ہر کام کو اپنے دیکھنا ہے کہ اس کا بھی ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے، اور اس کا بھی جواب دینا. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے. آیت نمبر 23. احقاب حقوب کی جمع ہے، بمعنی زمانہ. مراد ابد اور ہمیشگی سے ہے، کہ ابد الآباد تک، یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے. یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے. اس لفظ احقابہ سے بھی علماء نے جہنم کے ابد الآباد ہونے پر استدلال کیا ہے. جہنم جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. تو احقابہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس میں رہنے والے ہمیشہ رہیں گے تو جہنم بھی ہمیشہ رہے گی. اور ہمیشہ اس کو کون رہیں گے جہنم میں؟ کافر اور مشرک. مومن ہمیشہ نہیں رہیں گے. مومن اپنی سزا کاٹ کے واپس مومن بھی کون سے مومن؟ موحدین، توحید والے، یعنی شرک نہیں کیا ہوا ہے، اور کچھ اگر غلطیاں اور گناہ ہیں تو انسان اسے کاٹ کر واپس آ جائے گا. لیکن اگر مشرک ہو گیا ہے، شرک کرنے والا بن گیا، یا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس نے کسی بات پر کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، زبان سے کرنا انکار کفر اکبر ہوتا ہے، اور اعمالوں سے انکار کرنا، رایت الذی یکذب بالدین والا پارٹ جو ہے وہ کب ہمیں ہمیشہ کفر اکبر کی طرف لے کر چلا جائے اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں اگر ہیں، نہیں ماننا اور شرک کرنا، اللہ نہ کرے تو نام کے مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر اور مشرک کے نام سے ہی وہاں اٹھائے جائیں گے، اور ہمیشہ کی جہنم اللہ نہ کرے رسید ہو جائیں گے. لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے، توحید والے ہیں، اور جتنا اللہ کا حکم ہے بڑا بڑا وہ سارا کیا ہوا ہے، حقوق العباد وغیرہ میں پرفیکٹ ہیں، تو امید ہے کہ کچھ کمیاں اگر رہ گئی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے ہی سیدھے جنت مل جائے. ورنہ
کچھ گناہ کاٹنے کے بعد توحید کی وجہ سے پھر اسے سزائیں جب ختم ہو جائیں گی تو توحید کی وجہ سے اسے نکال دیا جائے گا، جنت میں لے آیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے کہ بہترین کام کرنے والے بنے اور سیدھے جنت میں جانے والے ہوں، آمین یا رب۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ وہ نہ وہاں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی شراب کا، ہاں مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔ جزاء وفاقا، یہ ہے بدلہ پورا یا موافق عمل، یعنی کہ جیسا انہوں نے عمل کیا تھا اس کے موافق ہی ان کو اس کا بدلہ ملا، یعنی یہ سزا ان اعمالوں کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے، اس لیے اسے پوری جزا سے تعبیر کرنا بھی درست ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کیا پورا ویسے ہی ان کو بدلہ مل رہا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی۔ یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے، یعنی کہ ان کو پورا بدلہ مل رہا ہے جبکہ ان کو اس چیز کی امید نہیں تھی، یعنی ملے ہوئے، یعنی وہ مذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقیدہ بعث، یعنی ایسا عقیدہ کہ دوبارہ زندہ اٹھنا ہے، عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ، کہ وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امید رکھتے، یعنی جتنا پیچھے گزرا اسی کے حساب سے آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس طرح کی امید ہی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا دوبارہ ان سے پوچھ تاچھ ہوگی، اس وجہ سے ان کو یہ پورا صحیح حساب مل رہا ہے، بدلا۔ چلیے 27 تک انشاءاللہ ہم لوگ رکیں گے۔ اوکے، کہاں تک ہو گیا آپ لوگوں کا گرامر میں؟ مضاف میم، مضاف الیہ۔ الیہ کا مطلب بتائیے، الی مانے معلوم ہے کسی کو الی مانے کیا ہوتا میم طرف، اس کی طرف، ہے؟ اور ہی مانے اس کی یعنی وہ، کی مانے اس کی، یس۔ تھرڈ پرسن کی طرف، اگر الیہم کہہ دیں تو قرآن میں آتا ہے، میم پھر وہ سب، ہاں الیہم مانے سوری یہاں پہ یاد آئے گا، الیہم ان سب کی طرف سے، ان سب کی طرف، تو الیکم تم سب کی طرف، علیکم تمہارے اوپر، علا میں کم ایڈ ہو جائے گا تو انہوں نے بولا تو اس طرح سے سنائی دیا کہ مضاف الہی، الہ مانے گاڈ ہوتا ہے، اور جس کی عبادت کی جائے، الہی مانے میرا الہ۔ چلیں، ورڈنگ تھوڑی سی غلط تھی، میں نے سوچا پوچھیں آپ لوگوں کو ورڈ معلوم بھی ہے کہ کیا مضاف مانے جو ایک اضافہ سے ورڈ بنا، ویسے ہی دو ورڈ ایک دوسرے کی طرف جب ایک میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مضاف الیہ ہو جاتے ہیں۔ پیج نمبر بتائیے۔ مضاف کے بارے میں بتائیے کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ دو ناؤن ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتی ہیں۔ مضاف کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نوٹس کھول کے بتائیے۔ اس کی کنڈیشن کیس کون سا ہوگا؟ رفع یا نصب یا جر، یعنی کہ اینڈ میں پیش آئے گا، زیر آئے گا یا زبر آئے گا؟ مضاف میم کے بارے رفعی میں حالت میں ہوتا ہے مضاف،
کتاب اللہ جیسے ہاں مضاف جو ہے وہ رفعی حالت میں یعنی رفع ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن جو ہے آپ کو جملے میں رفع لکھنی رہے گی. اور ال یا پہ دو تنوین کے بارے میں بتائیے، کیا مضاف ال یا مضاف تنوین کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ نہیں مضاف کے ساتھ آتا ہے. اعراب بدلتا ہے استاد، مضاف الیہ اپنی اعراب نہیں بدلتا. ہاں تو جو مضاف ہے اس میں ال یا تنوین ایکسپٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا میم. نہیں No, نہیں نہیں ma'am, نہیں کرتا ہے. نہیں کرتا. اوکے، آپ ال یا پھر او مضاف لائٹ پہلے لکھا آتا جاتا ہے. ہے، مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں. ہے نا؟ مضاف مضاف الیہ، اگر مضاف الیہ کا بتائیے کیسا کیس لکھا جاتا ہے؟ میم زری حالت میں یعنی مجرور، حالت جر میں لکھا جاتا ہے مجرور ہوتا مجرور. حالت جر میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجرور لکھا جاتا ہے، حالت جر میں کسرہ لکھا رہتا ہے جاتا اس ہے. میں. جی ہاں، اور اس میں ال یا تنوین وغیرہ آ سکتی ہے؟ No, ma'am, جی آ سکتی. تنوین نہیں مضاف آتی. مضاف الیہ میں آ جا سکتی. ٹھیک ہے، مضاف میں نہیں آتی. کنڈیشنل ہی ہوتا ہے، مطلب اس میں کنڈیشنل ہوتا ہے، اگر کہیں پہ ضرورت ہے تو کریں گے، ادروائز نہیں. ہاں وہی نہ، ایسا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ نہیں آئے گی. جیسے کہ جی جی. باب المسجدی لکھا ہوا ہے آپ، ہاں. تو بابو میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ مضاف ہے. اور اس کی میننگ پھر ہم لوگ اپنے ٹرانسلیشن میں کیسے نکالتے ہیں؟ پہلے کیا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور اس کے پہلے بھی مضاف کا، الیہ. ہاں. جی کا کی کے یا کچھ لگا کے بعد میں یہ آتا ہے. تو کیا میننگ بچ جائے گی؟ مسجد کا دروازہ. دروازہ. جی جی، مسجد کا دروازہ. دروازہ. اچھا، یہ لکھا ہے قالوا حامدین، بتائیے. حامد کا خالو. حامد کے خالو، حامد کے خالو. حامد کے خالو. سیارت عباس، عباس کی عباس گاڑی. کی گاڑی، عباس کی گاڑی. ابن من، کس کا بیٹا؟ ابن انتا. ہاں، وہ آپ کا بھائی کہاں ہے؟ ابن من انتا. ابن من، ابن مانے بیٹا ہوتا ہے، من مانے بیٹا. ہاں، آپ کا بیٹا کون کہاں ہے؟ ہے؟ نہیں، کون ہے، من کون، مانے کون؟ من اچھا مانے کون ہے آپ کا بیٹا؟ کون ہے؟ جی جی. ہاں. آپ کا بیٹا تو کون ہے؟ فی الحال کون کا بیٹا میننگ نکل رہی ہے، تو ہم لوگ کون کا بیٹا نہیں کہتے ہیں، کس کا بیٹا کہہ لیتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں میننگ بھی آنسر آ گیا، ابن المدرسی. من کی جگہ پہ پھر کون کی جگہ پہ ورڈ آ گیا. کیا پھر بن گیا؟ مدثر کا، میں مدرس کا بیٹا. مدرس کا بیٹا. مدرس مانے مدرس. مطلب انا اب نہ، مطلب میں مدرس کا بیٹا ہوں نا سر. ہاں، میں نہیں، یہ مدرس کا پورا بیٹا. پورا جملہ نہیں پوچھ رہے ہیں، خالی مضاف مضاف الیہ کے بارے میں یہاں پہ اوکے بات اوکے. کی. تو مدرس کا بیٹا، ٹیچر کا ہاں، بیٹا. مدرس، ٹیچر کا مدرس کا بیٹا. بیٹا. اس میں مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ مدافع مدرس ہے، اور ابنو جو ہے مضاف ہے سر. صحیح، بارک اللہ فیکم. تو تھوڑا سا آپ لوگ بہت کلیئر یہ ٹرانسلیشن جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں بتا پائے. لکھا ہے نا سب نے اپنے پاس؟ جی جی لکھا ہے جی الحمد جی للہ. میم لکھا. الحمد للہ. چلیں ٹھیک، لکھا ہوا تو ٹھیک ہے. یہ ایکسرسائز آپ لوگ کر چکے ہیں؟ یس پیج میم نمبر کر 40. چکا. میں کر چکی. آج یہ بھی شروع ہو چکا تھا ہم لوگوں کا. اس کی ایکسرسائزز ہو گئی ہے 6 کی ساری؟ نہیں میم، ابھی نہیں نہیں ہوئی ہے کی. اس کی. اچھا، 45 تک کی ہوئی ہے ایکسرسائز، پیج نمبر. 45 پہ ٹرانسلیشن لکھا ہے آپ لوگوں نے اس کا؟ جی ہاں جی جی، لکھ لیا. مکوا مانے ہوتا ہے مؤنث کی طرف. اب ہم لوگ سیکھ رہے تھے اشارہ اور دیکھا تھا ساتھ میں ایک جملہ اور بھی اس میں لکھوایا تھا ہم نے کہ ہی اور شی جو ہے وہ انگلش میں چینج ہوتا ہے، لیونگ نان لیونگ وغیرہ پڑھا تھا، لیکن عربی میں ہی شی اٹ یہ سب جو ہے کسی کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. خالی کیا دھیان رکھنا ہے عربی میں کہ مذکر جو ہے یعنی میل کے لیے بھی جب کبھی بھی آپ بات کریں گی تو بس میل والے ہی یوز کرنا ہے، یعنی ہاذا یا پھر ہوا. ٹھیک ہے، اوکے. چاہے جی جی. وہ چیئر ہو، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے وہ قلم کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہو، تو ہی از اے پین انگلش عربی میں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہوا
قلم اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، اور ہاذا قلم، یہ قلم ہے بھی کہا جا سکتا ہے. تو اوکے. اس طرح سے یہ ڈفرینس جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے. اس کو آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں. تو اسی طرح آپ پوائنٹنگ ناؤن جو ہے وہ ہاذا ولد بھی کہہ سکتے ہیں اور ہوا ولد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دس از اے بوائے بھی کہہ سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں انشاءاللہ یوز ہوں گی. اب ہم لوگ سیکھ رہے ہیں مؤنث کی طرف اگر اشارہ کرنا ہوتا ہے، فیمیل کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہاذا نہیں کہتے ہیں، پھر کیا لگاتے ہیں؟ هذه آج ہی لگاتے ہیں، فیمیل کے لیے لگاتے ہیں. اور ہوا کے بجائے پھر کیا یوز کریں گے؟ هي فیمیل کے ہیا لیے ہیا 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 یوز کریں گے. ہیا مانے شی ہوتا ہے. اوکے، ہیا یوز کریں گے. تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ بھائی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ تو ہوا ہیا یہ بھائی، بھائی تو مذکر ہو گیا نا. ہاں، یہ نہیں، دیکھیں هذا لکھا ہوا ہے یہ بہن ہے. حاضی اختن من ہادی اخت لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو کہنا ہو یہ بھائی ہے، یہ مہندس کا بھائی ہے، اگر آپ کو کہنا ہو اسی پورے جملے کو، یہ لکھا ہے یہ مہندس کی بہن ہے. اخت المہندسی، مہندس کی بہن، مہندس مانے انجینئر ہوتا ہے. لکھا ہے ہادی اخت المہندسی. جی بتائیے، اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ مہندس کا بھائی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ هذا حاضا أخوه ہو جائے، حاضا هذا أخو المهندسی. ہاں، ہاذا اخو ہو جائے گا. اخو. اخ مانے بھائی ہوتا ہے، اخو المہندسی، اخ مانے بھائی، اخو المہندس. صحیح. آپ کو کہنا ہے ہی یا طبیبہ، یہ ڈاکٹرنی ہے. میل کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ ڈاکٹر ہے، ہوا کیا کہیں گی؟ ہوا طبیب، ہوا ہوا طبیب، هذا طبیبتن طبیب ہوا بھی کیا، هذا ہوا طبیب طبیب. ہاضا ہوا طبیب. طبیب. ہیا لگا ہے تو ہیا کا اچھا آپ کا کیا آ جائے گا؟ ہوا زیادہ ہوا 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 میچ ہوا کرتا ہے، ہوا ہوا آ جائے گا. طبیب. صحیح. جہاں ہاذا ہے وہاں آپ حاضی ہی کر لیں گی تو وہ زیادہ بہتر ہے. ویسے غلط نہیں ہے کہ اگر آپ ہاذا طبیب کہہ لیں گے. چلیں، تو الحمدللہ یہ چھوٹے آپ لوگوں کو بنانے آ رہے ہیں. یہ بھی ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے؟ جی میم. جی الحمدللہ. لکھا ہوا. جن کے پاس نہیں لکھا ہے تو ایک دوسرے سے مانگ کر لے لیں اور لکھ لیں. تو دراجہ مانے سائیکل تھا اور ساعہ مانے گھڑی تھا. اب دیکھیں آپ مؤنث کی پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا پہچان بتائی گولتا، تھی ہم نے؟ مؤنث گولتا. گولتا سے پہچان ہوتی ہے. گولتا مربوطہ آخر میں آ رہا جی ہوتا ہے کیا مربوطہ. اس کے جی جی. علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ ٹرانسلیشن ضرور دیکھیں کہ اس ورڈ کی ایگزیکٹ میننگ، کیونکہ کچھ نام ایسے ہیں جو آپ کے جیسے کہ اسامہ لکھا جاتا ہے، اسامہ، جبکہ اسامہ جو ہے وہ گولتا سے ختم ہوتا ہے، اور مذکر جب ہے لیکن. نام کس کا ہوتا ہے؟ مذکر ہے. اسی طرح حمزہ، حمزہ جو ہے وہ گولتا پہ ختم ہوتا ہے اور نام کس کا ہے؟ مذکر کا. تو کسی بھی لینگویج کو سیکھیں، یہ ایک نشانی ہے. یہ بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ تا مربوطہ کے ساتھ مذکر ہو، لیکن عام طور پر تا مربوطہ کے ساتھ مؤنث ہی ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب ورڈ کو دیکھیں تو یہ ضرور پہچانیں کہ آپ اس کی میننگ سب سے پہلے دیکھ لیں، اور پھر آپ خیر بولتا لگا ہے تو پھر یہ آلموسٹ 98% زیادہ، اس سے بھی زیادہ جتنا بھی ہو، یہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں. چلیے، تو پھر آپ پھر کیا لگائیں گی؟ ہاذا لگائیں گی اس سے پہلے یا ہاتھی ہی لگائیں گی؟ حاضا غلط ہے، ہادی ہی لگائیں گی کیونکہ تا مربوطہ ہے اور ہادی ہی مؤنث کے لیے آئے گا. تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ ہاذا ساعہ نہیں، آپ کیا کہیں گی؟ یہ گھڑی ہے. کیا کہیں گی؟ حاضی ساتھ، حاضی ساتھ، حاضی ہاذی ساتھ. ساعہ. اوکے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز سکھائی گئی تھی. ہادی فلاح، بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے. پھر ہاذا انف، انف مانے ناک ہوتی ہے. وہذا فم، فم مانے منہ ہوتا ہے. یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے، لیکن اذن کے لیے ہادی ہی آیا ہے. اچھا، باڈی پارٹس میں سے آپ لوگ لکھیں، باڈی پارٹ میں سے جو بھی چیزیں دو ہیں ہمارے پاس، جو ظاہری آپ کو دکھ رہی ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، وہ پھر جو پیر مؤنث میں کی ہوں گی نا صیغہ میں استاد. آئے گا.
ہاں مطلب دو جو پیر پیر میں یہ سب ہوگی. آپ کے جو پیر میں ہیں وہ آپ جی کے جی پھر جو مؤنث میں ہے. مؤنث کی صیغہ میں لکھا ناک جائے گا. میم ناک ناک جو کتنی ہے ہے؟ ایک ہے تو وہ اس میں جی لکھی جائے گی ہوا. وہ مذکر میں لکھی جائے گی. ہاں ہوا ہوگا اور ہادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے ہادہ جی آپ لکھیں گی. لیکن اذن مانے کان ہوتا ہے تو ہادی اذن یہ کان ہے. وہادی عین یہ آنکھ ہے. وہادی ید یہ ہاتھ ہے. اور وہادی رجل یہ پیر ہے. ایک پیر کی ہی بات کر رہے ہیں لیکن کس طرف اشارہ جا رہا ہے؟ ایک ہاتھ ایک پیر ایک آنکھ اس کی میننگ نکل رہی ہے. لیکن آپ نے صیغہ کون سا دیا ہے؟ مؤنث کا دیا ہے کیونکہ جو بھی باڈی پارٹس ہمارے پاس ظاہری طور پر پیر میں ہیں دو دو آپ کو دکھتے ہیں کہ ہاتھ دو ہیں پیر دو ہیں آنکھیں دو ہیں کان دو ہیں. تو وہ ساری چیزوں کے لیے آپ کیا لگائیں گی؟ ہاذا اذن. اگر کہیں گی کہ یہ کان ہے تو وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے چلیں یہ پارٹ بھی آپ لوگ لکھیں گرامر کے لیے کہ جو چیزیں ہمارے باڈی پارٹ میں دو ہیں اس کو مؤنث کی صیغہ میں پوائنٹ ڈیمانسٹریٹو ناؤن جو ہے وہ پوائنٹنگ ناؤن جو ہم یوز کریں گے مؤنث کی صیغہ میں لگائیں گے اور ہذہ کہیں گے. اقرا وقتب لکھیں اور اس کو ٹرانسلیشن لکھیں اس کا. ہذا مسجد وہذہ مدرسہ آسان ہے یہ خود لکھے. من ہذہ اخت العباس یہ بھی آسان ہے. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے جملے. یہ کون ہے؟ یہ یہ عباس کی عباس بہن. کی بہن ہے. جی جی ہذا دیکن وہذہ دجاجہ. دجاج کسے کہتے ہیں؟ مرغ مرغا مرغا مرغی کو دجاجہ. مرغے کو دیک کہتے ہیں میم نا. مرغا اور دیکن مانے مرغی. یہ دیکھیے تا مربوطہ ہے. دیک تا مربوطہ کدھر ہے؟ کس کے معنی مرغا اور کس کے معنی دجاجہ مرغی ہوگا؟ دجاجہ تا مربوطہ جی ہے دجاجہ مرغی کی طرف ہے. دجاجہ مرغا نہیں ہے مرغی ہے. جی اوکے جی جی وہ الٹا ہے. دیک جی مرغا ہے. جی دیک معنی مرغا. ہذا ابن المدیر یہ مدیر کا بیٹا ہے. مدیر مینیجر وغیرہ کو کہتے ہیں. وہذہ بنت المدرس اور یہ مدرس کی بیٹی ہے. تو ہذا ہذہ دونوں ایک ہی جملے میں آپ نے یوز کر لیا. ہذہ ام یاسر یہ یاسر کی ماں ہے. ماں ہے. جی این قدر اللحم لحم مانے گوشت ہوتا ہے. قدر مانے گوشت. پتیلی برتن. گوشت کی پتیلی کدھر ہے؟ ہیا اب دیکھیے قدر جو ہے وہ آپ کے تا مربوطہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو زبان سے پتہ چلتی ہیں کہ آپ اس کو کیا کہتی ہیں اس زبان میں. یعنی کہ لینگویج کے لحاظ سے آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ اس کو ہم رکھا ہے کہیں گے یا رکھی ہے کہیں گے. بہت ساری چیزوں کی نشانیاں ہیں قرآن میں. ویسے تو اگر آپ سے عام طور پر اردو یا ان ساری چیزوں میں پوچھا جائے کہ آپ بتائیے دیوار میل میں بات کری جائے گی یا فیمیل میں؟ دیوار گر گئی کہا جائے گا یا دیوار گر گیا کہا جائے گا؟ گر گئی. تو کوئی آپ کے پاس ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ بتائیں فارمولا کہ دیوار کا آخر میں بولتا آ رہا ہے اس لیے یا آخر میں را آ رہا ہے اس لیے ہم سارے دیوار کو جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں دوسری لینگویج میں مشکل ہے لیکن عربی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس نشانیوں سے بھی آپ پہچان لیں گی. ورنہ پھر بعد میں آپ کو کسی اردو داں سے یا کسی ہندی بولنے والے سے ہی آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی آپ بتائیں دیوار کو گر گئی کہتے ہیں یا گر گیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہے گا بھئی ہماری زبان میں تو گر گئی کہتے ہیں. مؤنث ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ آپ کو سیکھ کے پتہ چلے گا. تو الحمدللہ کیا پتہ چلا؟ قدر یہاں پہ کیا ہے؟ برتن پتیلی ہیا میں ہی استعمال کی جائے گی اور ہوگا کہ یا پھر سلہ آ جائے. تو آپ کو یہ بھی یہاں پہ ایک ورڈ دے دیا گیا کہ جو سماعی ہے یا جو سننے میں آپ کو لینگویج سے سیکھنا جو پڑے گا وہ بھی پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ ورڈ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پتیلی میں ہماری چاول لینگویج رکھنا کو اس پہ رکھ. تو یہ آپ کے پاس ایسا ہو گیا. اس میں پھر ایکسرسائزز کیا ہیں؟ میک سینٹینسز. اقرأ المثال مثال پڑھیں. وکون کون مانے میک ہوتا ہے. کون جملہ علی غراری جو پیٹرن غرار مانے پیٹرن پیٹرن جو چلا رہا اسی پیٹرن پر آپ جملے بنائیں. محمد طالب اور آمینہ کیا ہو جائے گی؟ طالبن طالبتن طالبتوں طالبۃ یا پھر طالبہ.
तालिबतुन पूरा बोलेंगे। हामिद तबीब है तो फातिमा क्या होगी? तबीबतुन तभी तभी बतून हाँ, हुआ मुस्लिम, अगर वो मुस्लिम है तो हिया क्या होगा? मुस्लिमतिन मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन। लतिन ये पेश के साथ क्यों आएगा? क्योंकि खबर है, ठीक। अलबाब मुगलक, बाब माने दरवाजा बंद है, तो नाफिदा खिड़की। मफ्तूहतुन मुगल मफ्तू नहीं, आप पूरा चेंज नहीं करें, इसी को मुअन्नस बना दें कि खिड़की बंद है। मुगलकतुन हो जाएगा, अच्छा, मुगलकतुन। मुगलकतुन मुगलकतुन सही। हाँ, मिंदील मुगलकतुन हो जाएगा। वसिख, मिंदील जी। माने टिश्यू या हैंकरचीफ होता है, मिंदील वसिख माने गंदा है। तो अलियद, हाथ को फिर आप क्या कहेंगी? हाथ नजीफतुन क्लीन यदि नहीं, अपोजिट नहीं लाना है, इसी को मुअन्नस बनाना है। वसिख का क्या हो जाएगा? वसीखतुन सही। हाथ वसीखतुन गंदा हो है, जाएगा। हमारे पास हाथ गंदा होता है, लेकिन अरबी में हाथ गंदी होती है, क्योंकि वो हम बात करनी है। तो अल-यद वसीखत, वसीखा। कहाँ होगा चलो, मैम? टुन नहीं होगा मैम। आप जब बोलती हैं तो आखिर वाला साइलेंट करके बोलते हैं पूरा, वरना वसीखतुन बोला जाएगा। इसी तरह आप इसमें पूरा बनाइए इंशाल्लाह, ऊपर वाले 11 तक। फिर इसमें क्या है? सह जुमला। हाँ, इसमें करेक्शन करना है। हकीबतु मन हाजा, हाजा के हाजा लगा दिया है, हकीबा के लिए क्या आना चाहिए था? ये बैग हाज़िही किसका है? हाँ, मन हादिही आना चाहिए था। अल-गुरफतु मफ्तूह लिखा हुआ है, अल-गुरफा खुला हुआ नहीं होता है, गुरफा खुली हुई होती है। तो क्या लगाएंगी आप यहाँ पे? मफ्तूहतुन मफ्तूहतुन हो जाएगा। चले, इस तरह से जो आप देखिएगा कि एक सेम होने चाहिए पैटर्न, वो आपको करना एक्सरसाइज। और फिर लास्ट वाले में क्या आएगा आपको ये बताना है। इसमें पूरा इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, पूरा पढ़ के बताना है। जैसे आप इसको रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, लास्ट लेटर ऑफ ऑल नाउन। हादा ली मुहम्मद के बाद दाल पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्या आएगा? हादा ली मुहम्मद। मधु तू मोहम्मदुन लाम लगा इसके साथ, हुर्फ जर है लाम। मोहम्मदी कसरा आ जाएगा, कसरा आ जाएगा। ली मुहम्मदीन हो जाएगा, ठीक जी है, जी, कसरा आएगा। क्योंकि हुर्फ जर है, आगे मजरूर आएगा। फिर इसी तरह वालिका ली हामिद के बाद क्या आएगा? हामिद में क्या दिन। लगाएंगे एंड में? हामिदिन। हामिद। लिमन हादिही, हादिही ली, यासी के बाद क्या आएगा? यासिरिन यासिरीन, सही। अलहम में क्या लगाएंगे आप? अलहम दाल पे क्या लगना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह पेश लगेगा। अल्हम्दु लिल्लाही। लिल्लाही, जेर आ जाएगा। ओके। और फिर यहाँ पे लिल्ला के साथ क्या आएगा? लिल्लाहिल मशरिक़ी वल मग़रिबी सही। मशरिक़ी वल मग़रिबी, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिबी। ओके, इसको चेक कीजिए और क्यों मैम आया है ली वो के हम साथ आ रहा देखते है हैं। ना लिल्लाहिल, इसलिए मशरिक़ी। हाँ, अच्छा, चलें, बारकल्लाह फीक। टाइम यहाँ पर ओवर हुआ है। और लास्ट पॉइंट आप लोग कुरान में से फोर्थ वाला देख के आइए करेक्शन, और बताइएगा क्यों आया है यहाँ पर। और इसको पढ़िए, इसको पढ़ के पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ये सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक। होमवर्क करके भेजिएगा आगे वाले एक्सरसाइज। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।